فرقان حمید کا اگر بغور مطالعہ کریں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور پہلی قوموں پر جو عذاب ہوئے ان عذابوں کا بھی ذکر ہوا، اور وہ عذاب کس وجہ سے ہوئے اس وجہ کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یعنی اس وقت تک ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا جب تک اللہ کا نبی ان کو دین متین کی تبلیغ فرماتے رہے کہ لوگوں گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ایک وقت پھر آتا تھا کہ جب اللہ کا نبی اس قوم سے اس قدر مایوس ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا، مالک بے نیاز اب میرا اور ان کا تعلق نہیں ہے، اور پھر اللہ کا نبی اس قوم کو چھوڑ کے وہاں اس بستی سے اس علاقے سے نکل جاتا، اور جو ہی اللہ کا نبی اس قوم سے الگ ہوتا اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ علماء نے 3-4 چیزیں لکھی کہ اس وقت تک اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا جب تک اس قوم کے اندر اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہوتے تھے، اور ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جو ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی بات کا حکم دیتے اور بری بات سے روکتے تھے۔ دوسری ان پر عذاب آنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ سننے کے باوجود حکم الہی کو ٹال دیتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے جو ہمارا نفس ہمارا دل کہتا ہے وہی ٹھیک ہے، جو بات اللہ کا پیغمبر کر رہا ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو اس بات کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اب قوم نوح علیہ السلام سے لے کر جتنی قوموں پر عذاب ہوئے، قوم صالح، قوم ہود، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک جتنے بھی قوموں پر پہلے عذاب ہوا ہے، وہ چاہے عزیر علیہ السلام کی قوم ہو، دوسرے نبیوں کی امتی اور اقوام ہوں، اور ان لوگوں پر یہ بھی قرآن پاک کی شاہد ہے کہ جب اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا تو وہ لوگ ہمیشہ محفوظ رہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ یعنی ساری بستی پر آئے اور اسی بستی میں وہ لوگ ہمیشہ محفوظ رہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، دوسرے لوگوں کو تبلیغ کی، دوسرے لوگوں کو کہا کہ جو بات اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ بات یہی ٹھیک ہے، بات یہی سچ ہے۔ قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا توبہ کا جو تذکرہ آیا، جس میں قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا، اللہ کا نبی آیا، فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نہیں جانتے یہ جو تم نے کیا ہے یہ شرک ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ کوئی توبہ کا راستہ اللہ سے لے کر دیں، اللہ کے نبی ہم سے گناہ تو ہو گیا ہے۔ اب اس قوم میں 3 گروہ تھے، 3۔ ایک گروہ وہ تھا جس کو ہم کہتے صوفی، جو ہماری نظر میں ہم صوفی اسی کو کہتے ہیں نا جس کا دنیا سے تعلق کوئی نہ ہو، اس کے سامنے جو بھی ہوتا رہے وہ کہ ٹھیک ہی ہے۔ اصل تو صوفی اور ہوتا ہے نا، اصل صوفی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین پر ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے۔ مطلب ایک طبقہ اس قوم میں یہ ہوا
کہ انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی نے کہا بات ٹھیک ہے، مگر اپنی عبادت کرتے، اپنی نماز پڑھتے، اپنا سارا کچھ کرتے، مگر برے لوگوں کو کبھی تبلیغ نہیں کی، نہیں کہا یار جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، بچو اس سے۔ ایک طبقہ وہ ہو گیا کہ جو خود بھی عمل کرتا تھا، دوسروں کو دعوت دیتا تھا کہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تیسرا گروہ جو اعلان اس کا انکار کرتا تھا، اور جب اللہ کے نبی نے سفارش کی مالک کوئی تو ان کا راستہ نکال توبہ کا، تو راستہ کیا نکلا تھا؟ قرآن پاک نے جو بیان کیا کہ فرمایا کہ توبہ کا راستہ یہ ہے ان کا کہ یہ گروہ جو بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، بس اپنی عبادت، جی ہمیں کیا کسی سے، ہم کو پاگل ہیں کہیں، جو اس کا جو جی چاہتا ہے کرے، ہم بس اپنا ٹھیک ہے کام ہمارا۔ فرمایا یہ لوگ اور وہ طبقہ جو اعلان گناہ کر رہا تھا، اعلان شرک کرتا تھا، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام سنایا بھی، توبہ چاہتے تو اس کا راستہ یہی ہے۔ اب ان کا راستہ اگر یہ ہے، لیکن ایک التجا کر دیں کہ ہم دیکھتے ہوئے تو، کیونکہ آپس میں وہ رشتہ دار بھی تھے، ایک خاندان کے لوگ بھی تھے، کہ یہ تو ممکن کیسے، کہ ایک التجا اور ہم قتل بھی کر لیتے اگر اللہ توبہ قبول کر لے، مگر جب ہم ایک دوسرے کو قتل کریں تو اندھیرا چھا جائے، تاکہ ہم دیکھ نہ سکیں کس نے کس کو کر دیا۔ تو وہ ہوا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صبح ہوا، اور جب عصر کا وقت ہوا نا، انہوں نے تلواریں پھینک دی، کہا اللہ کے نبی اللہ سے سفارش کر دے، ہم تھک گئے، گڑ گڑائے۔ اللہ کے نبی کا مالک بے نیاز تو مہربان ہے، اللہ نے فرمایا میں نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ اس قوم کی توبہ کا طریقہ یہ تھا۔ میں اور آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور یہ خوش نصیبی کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ کی امت سے ہیں، دوسری کوئی وجہ نہیں ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں۔ یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے جو تیرے اور میرے نبی نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی امت کے لیے۔ یہ ان التجاؤں کا صلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کی توبہ یہ ہے، وہ گناہ کے بعد سچے دل سے چند آنسو بہا دے، نادم و شرمندہ ہو جائے، پختہ عہد کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، پھر نہ کرنے کا ارادہ کر لے، چند قطرے بہا دے گا، میں اللہ تیری رحمت کے صدقے اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حضرات بات کرنے، میں نے قرآن پاک کی یہ 2-3 جگہ سے باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں۔ حضرات بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں پر عذاب اور عطاب اس وقت آتے ہیں جب وہ نیک لوگوں کی بات کو سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک حضور نے فرمایا، یہ آگے آگے آ جائے، پیچھے جگہ خالی ہو جائے گی، اگلی صفحہ ہم کر لیں، پیچھے دوست آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جائیں گے، قوم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جائیں گے، پھر میرے نبی نے فرمایا لا علاج بیماریوں کا انتظار کرنا، ایسی بیماریاں جن کا علاج نہیں ہوگا آج ہیں، ہر اٹھتے دن کے ساتھ ایک نئی بیماری جنم لیتی ہے، ہر آنے والے دن میں ایک نئی بیماری کا انکشاف ہوتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں کہ جی پوری دنیا میں علاج نہیں اس کا۔ یہ کیا ہے؟ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جس قوم میں زنا عام ہو جائے، اما عائشہ پاک راوی ہیں، جس قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے، فرمایا پھر وہ انتظار کرے کس کا؟ کثرت کے ساتھ زلزلوں کا، کثرت کے ساتھ زلزلوں کا، بے موسمی بارشوں کا،
بے موسمی آندھی اور طوفان کا، پھر وہ انتظار کرے قوم۔ اب انتظار نہیں، اب تو ہو رہا ہے میرے بھائی۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ بارشیں جی یہ ہے اور یہ ہے انجوائمنٹ، نہ، یہ ان اوقات میں آنا بارشیں کہ جب کہ چیزوں کا نقصان ہو رہا ہو، یہ اس بات کے دلیل ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر ہم کسی ایسے بندے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے جو ہمیں اللہ کے قرآن اور نبی کا فرمان سنائے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم کہتے بات نہیں سننی مولوی کی، نہیں سننی، بس نماز پڑھیں بس ٹھیک ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آذان ہوتی ہے 5 وقت، ہمارے گھروں کے ٹی وی تک ہم بند نہیں کرتے۔ ہمارے اندر صرف اتنی اہمیت ہے اللہ کی صدا کی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنے موبائل کو بند نہیں کر سکتے، ہم دیکھ رہے تو دیکھ رہے ہیں، ادھر صدا ہو رہی اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا مؤذن جب اذان کہے سننے والا اس کا جواب دے، اور جب سننے والا جواب دے گا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا اذان پڑھنے والے کو دے گا۔ مگر دل پہ ہاتھ رکھ، کیا ہم کبھی اپنے گھروں میں یہ رواج دیتے ہیں؟ ہم کسی کی بات سننا گوارا کرتے ہیں حق اور سچ کو؟ ہمیں کوئی تبلیغ کرے، ہم کہتے ہیں اس کا کام یہ پاگل ہے، آ جاتا ہے روز ہمیں نماز کا کہنے، یہ ہر جمعے میں یہ اس کو ایک ہی موضوع ملا ہوا ہے، یہ کہتا سود نہ کھاؤ۔ مگر یاد رکھو تم خوش قسمت، ابھی تک ایسے لوگ آپ میں ہیں کہ جو کم از کم آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس وقت سے ڈرو، جب وہ وقت آئے گا پھر ماں سوا اللہ کے عذاب کے کچھ باقی نہیں ہوگا، کہ لوگ صلحاء آپ سے اس قدر مایوس ہو جائیں کہ آپ کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ وہ کہے ٹھیک ہے نہیں جاتے، نہیں آتے نہ آئیں، آپ کو نماز کے لیے بلانا چھوڑ دیں، آپ کو سنت رسول کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ مسلمانوں اس وقت سے ڈر جاؤ، اس وقت سے ڈرو۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آؤ ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا تیرے ساتھ، ہم نے تجھے اپنا رب مانا تھا، ہم نے اقرار کیا تھا مالک تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے حکم کو مانیں گے۔ اللہ ہم نے سرکشی کی ہے، اللہ ہماری اس سرکشی کو معاف کر دے۔ پھر بھی اس کی رحمت کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت باقی نہ رہے، پھر ماں سوا پچھتاوے اور انتظار کے کچھ نہیں بچے گا۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور یہ آنکھیں کتنی دیر میں بند ہوتی ہیں یہ آپ اور میں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں لگتا، جب رب کی طرف سے حکم آتا ہے 1 سیکنڈ بہت بڑا لمحہ ہے، اس سے بھی کم وقت لگتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کیا نہیں دیکھا اپنے زمانے میں ہزاروں لوگوں کو اچھے بھلا جی بیٹھا تھا، اچھا بھلا کھایا، ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا وہ نیچے نہیں اتر سکا، ہم نے دیکھے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا مگر حکم نہیں تھا یہ نیچے اترے، بند ہو گیا سب کچھ، اور منہ کا نوالا منہ میں رہ گیا۔ اور بعد والے کتنے تیرے سگے تھے، وہ کتنی طاقت کے مالک ہیں، کیا ہے کہ وہ نوالا اندر اتار دے؟ نہیں، انہوں نے باہر نکالا ہے۔ تو کیوں نہیں ڈرتا تو اس وقت سے کہ جب تیرے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ پانی منہ میں ڈالا گیا نیچے نہیں اتر سکا۔ جب یہ سارا کچھ دیکھتے ہو پھر کیوں نہیں اپنے اللہ سے ڈرتے یار؟ پھر کیوں ہم نے ماہ رمضان کے اندر بھی گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے؟
کیوں ہم نے مقدس مہینے کے اندر بھی اس کے ادب و احترام کو چھوڑ رکھا ہے؟ ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، سچی توبہ، توبۃ النصوحہ، جو پختہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں پھر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔